السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ شادی کے 2 دن بعد میرے بڑے بھائی نے مجھے اور میرے شوہر کو عمرہ کے لیے سعودی عرب بھیج دیا اور کہا یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے جانے لگی تو میری بھابھی نے ایک لفافہ میرے شوہر کو پکڑا دیا اور بولی اس میں کچھ پیسے ہیں، واپسی پہ شاپنگ کرنا اور اسے میری طرف سے گفٹ سمجھو۔ میرا شوہر بہت خوش ہوئے اور مجھے لے کر عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نے عمرہ کیا اور واپس آنے سے 1 دن پہلے جب میرے شوہر نے لفافہ کھولا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک دم سے ان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ غصے سے میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہیں مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مجھے لے کر پاکستان آ گئے اور آتے ہی طلاق دے دی۔ ساتھ ہی بھابھی کا دیا ہوا لفافہ مجھے دیا اور کہا دیکھو تمہاری بھابھی نے مجھے کیا گفٹ دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس لفافے کو کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بھابھی نے میرا نام ساجدہ ہے۔ میں اپنی بھابھی کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ ان سے پوچھ رہی تھی آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ بھابھی ہنس کر بولی تمہیں میری کہانی سننی ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پھر بھابھی بتانے لگی اس کی ماں ایک نیک خاتون تھی، مگر ہر روز میرے ابا میری اماں کو مارتا اور اس کو مرضی کے طعنے دیتا۔ ابا میری اماں کو کہتا تم عیاش اور آوارہ عورت ہو جو شادی سے پہلے کسی کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ میری ماں دن رات روتی اور جب میں اپنی ماں سے پوچھتی تو کہتی کچھ نہیں ہوا، بس اپنے نصیب کا لکھا سہ رہی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو لڑتے ہی دیکھا تھا۔ میری ماں کے چہرے سے کبھی بھی زخموں کے نشان ختم نہیں ہوئے تھے۔ میری دادی بھی ابا کو بھڑکاتی رہتی تھی کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے چھوڑ دو اس کو۔ تو بات جو اس کی پہلی شادی پر بارات نہیں آئی اور لڑکے والوں نے کہا ہم آپ کی بیٹی کو بیاہ کر نہیں لے جا سکتے۔ میری اماں نے کہا ماں جی ایسی بات نہیں، میں پاک دامن ہوں، میرے کردار کو بار بار مت اچھالیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تب دادی نے کہا میں کیسے مان لوں، اگر تم بے قصور ہو تو پھر بتاؤ تمہاری بارات واپس کیوں گئی۔ اور اماں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور خود کو تھپڑ مارنے لگی۔ مجھ سے اپنی ماں کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں خود کو کیوں سزا دے رہی ہیں، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ تو اماں بتایا شادی سے پہلے وہ ایک منور نامی لڑکے کو پسند کرتی تھی، مگر میرے ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو خاندان میں بیاہیں گے، جب منور رشتہ لے کر آیا تو ابا نے انکار کر دیا اور میری ماں سے کہا اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھا دو، وہاں یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے رونے لگ گئی۔ میں نے تو اس شخص کو دعاؤں میں مانگا تھا، ابا نہیں مان رہے تھے۔ میں نے خود کوشش کرنے کی کوشش بھی کی، جس کے نتیجے میں ابا اور بھائی مان گئے۔ پھر میری اور منور کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پھر آئے روز خاندان میں باتیں ہونے لگی۔ سب خاندان والے ابا کے خلاف ہو گئے۔ ابا کہتے تھے بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اس شادی میں سب کچھ بھول چکی تھی، اپنی شادی پر بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ روپ آیا ہے، میں تو پری لگ رہی تھی۔ اماں بار بار میری نظر اتارتی تھی اور میں اپنی بارات کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب تو سب لوگ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا مجھے تو لگتا ہے بارات نہیں آئے گی، کوئی کہہ رہا تھا کیا ضرورت تھی خاندان سے باہر لوگوں پر یقین کرنے کی۔ ابا آرام سے ایک کونے میں بیٹھے تھے، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میرے بھائی بارات کا پتہ کرنے گئے تھے تو پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ تو فراڈیا تھے، جو سامان ہم نے ان کو دیا تھا وہ لے کر فرار ہو گئے۔ میں اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی ایسا نہیں ہو سکتا،
منور کوئی فراڈیا انسان نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پھر بھائیوں نے آ کر کہا، ہاں اگر ہماری باتوں پر یقین نہیں تو جا کر خود دیکھ لو۔ پھر ابا سر جھکائے میرے پاس آئے اور اپنی پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دی اور کہا، بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اپنے بھتیجے نعیم سے تمہاری شادی کر رہا ہوں، اگر تم آج رخصت ہو کر نہ گئی تو لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ باپ کو روتا دیکھ کر میں نے ان کی مرضی کے مطابق ان کے بھتیجے سے شادی کر لی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ان منور سے نفرت ہونے لگی۔ ابھی میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ مجھے مل جائے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھوں جو میرا قصور کیا تھا۔ اگر میرے ساتھ ایسا نہ دینا تھا تو مجھے اپنے خواب کیوں دکھائے؟ اور اس کے بعد ہر روز میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نیا عذاب تھا۔ کہیں بھی جاتی تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور باتیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے اپنے خاندان کے کسی تقریب میں جانا چھوڑ دیا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اس کے ساتھ بھی وہی کروں گی اگر وہ مجھے مل جائے تو۔ میں اپنے شوہر نعیم کے دل میں جگہ بنا سکوں اور پھر تم پیدا ہو گئی، اس کے بعد تمہارا بھائی، اس کے باوجود تمہارے باپ کو میں اچھی نہیں لگی۔ بس اس خاندان کو آگے بڑھانے والی ایک بیوی تھی جس کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا گیا، اور اس نے تمہارے باپ اور تمہاری دادی نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ تیرا باپ ایک عورت کے ساتھ تعلق میں تھا، جب میں تمہاری دادی کو کہتی تو آگے سے جواب دیتی، نعیم مرد ہے۔ جب گھر میں اس کو خوشی اور راحت نہیں ملے گی تو باہر ہی جائے گا۔ تم آج بھی اس منور کو دل میں بسائے بیٹھی ہو۔ میرا رب جانتا ہے میں منور کو بھول چکی تھی، نفرت ہو گئی تھی۔ میں منور کو اس طرح روتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بھی بیٹی ہو جس کو لوگ بدنام کریں، پھر اسے یہ احساس ہو جب ایک بیٹی کی بارات نہیں آتی تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس شخص کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ماں میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا، ان سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں اس شخص کو تلاش کروں گی اور آپ کے سامنے لاؤں گی۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، میرے ننیال والے بھی ہمیں بھول چکے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی ماں پر ظلم نہ ہونے دوں۔ اور جب میں ابا کو روکتی تو دادی کو کہتے، دیکھ لو یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی جیسی باغی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہیں اس کا بھی چکر چل رہا ہے۔ اور تبھی میری ماں نے میرے باپ کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، خبردار جو میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ تبھی ابا نے اماں کو اتنا زور سے دھکا دیا وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین پر گر تھی۔ میری ماں جس نے آج تک کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، ان کے ظلم کو برداشت کیا، مگر آج جب ان کی بیٹی پر بات آئی تو ابا کے گریبان تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر اماں کو اٹھایا جن کے سر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ کبھی اچانک میرے ماموں گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنی بہن کی حالت دیکھتے ہوئے ابا کو پکڑ لیا۔ بجائے اماں کو ہسپتال لے جانے کے وہ آپس میں مار پٹائی کرنے لگے۔ میری اماں اور میں ان کو پکار رہی تھی۔ میرے بھائی اماں کو لے جانے کے لیے بھاگا اور جیسے ہی ہم نے ایمبولینس میں شفٹ کیا اور ہسپتال لے جانے لگے تو اماں آوازیں دینے لگی، اور اماں نے صرف ایک نام لیا تھا، منور، اتنا کہا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن ہمارے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے۔ میرے ماموں نے میرے ابا کو مار دیا تھا۔ میں پاگل ہو چکی تھی۔ دادی کہتی سب لکھا ہوا تھا، پر میں کہتی آپ نے مارا ہے میرے ماں باپ کو۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میری ماں جو زخمی پڑی تھی مجھے اب بھی نظر آتی تھی۔ میری اماں سے بہت
پیار کرتی تھی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا، ایک نہ ایک دن میں منور کو تلاش کروں کہ اس کو سزا دوں گی، اور میں نے منور کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اماں کے بیگ میں سے منور کی تصویر ملی تھی۔ اس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے پورے خاندان کو مسکراہٹ مٹانے والی تھی۔ میں نے ہر دوست سے رابطہ کیا جس کالج میں بھی منور پڑھا تھا، وہاں سے بہت سی انفارمیشن لی۔ یہ سب بہت مشکل تھا اور بڑی مشکل سے منور کا ایڈریس ملا۔ جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا وہ لوگ 25 سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ میں گھر واپس لوٹ آئی اور کئی دن ایسے ہی گزر گئے، جب ایک دن مجھ سے میرے بھائی نے کہا، ہاں آپا ثانیہ، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اس لڑکے کے ماں باپ اور بہن بھائی کی تصویر دکھانے لگا۔ ایک تصویر پر میری نظر ٹھہر گئی کیونکہ وہ منور کی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم نے یہ تصویریں کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، یہ لڑکی میرے ساتھ یونیورسٹی میں تھی اور میں نے اس سے یہ تصویریں لی ہیں۔ میں نے کوئی سوچتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، ہاں میں خود اس لڑکی سے ملوں گی، کیونکہ میرے بھائی کو ڈر تھا کہیں وہ لڑکی کسی اور کو پسند نہ کرتی ہو اور میرے بھائی کو انکار نہ کر دے۔ اس لیے میں اس سے ایڈریس لے کر وہاں پہنچ گئی۔ راستے میں میں نے اپنے پلان کو بدل دیا۔ ادھر انتقام کی آگ بڑی تیزی سے جل رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے بھائی کے آفس گئی، اس سے جاب مانگنے لگی۔ اس کے آگے روئی، گڑ گڑائی اور کہا مجھے جاب کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے جاب دے دی۔ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنے بھائی سے جھوٹ بولا کہ وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس کی مرحومہ ماں نے خود اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر میری ماں کے آنسوؤں کا مجھ پر بہت بھاری قرضہ تھا۔ پھر میں نے اس لڑکے یعنی منور کے بیٹے کے ذریعے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ کوئی اور میں نے بڑی چالاکی سے اس لڑکے سے شادی کر لی، مگر میرے بھائی کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کہتا تھا، ابا میں تمہارے سسرال نہیں جا سکتا۔ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے سامنے کھڑے، میں یہ سہن نہیں سکوں گا۔ اور وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے دل میں مزید نفرت پھیل گئی۔ پہلے باپ اور پھر بیٹی، ان سب کو میرا گھر ہی ملا تھا کیا؟ پہلے ماں اور پھر بھائی بھی دوسرے شہر چلا گیا۔ میں نے آہستہ سب برباد کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کے گھر کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا، اور پھر تمہارے باپ اور میری ماں کے دشمن کو یعنی اپنے سسر کو خود نیند کی دوائی دیتی رہی، جس سے وہ ذہنی مریض بن گئے اور ہر وقت سوتے رہتے، اور اب ان کا بی پی اتنا زیادہ ہائی رہتا کہ ان کو خود ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور وہ خود تمہارا بھائی اس کاروبار تو میں نے خود برباد کیا۔ اس کی قیمتی انفارمیشن اور کمپنی کے شیئرز سب کو میں نے لیک آؤٹ کیا۔ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہیں برباد کروں۔ تو میں نے اس لیے جب تمہارے شوہر شادی کے بعد تمہارے بھائی نے تمہیں عمرہ کے لیے بھیجا تو میں نے تمہاری کسی غیر لڑکے کے بیہودہ تصویریں بنا کر تمہارے شوہر کو دی تھی، جن کو دیکھتے ہی آج اس نے تمہیں طلاق دی۔ پر یہ ابھی شروعات ہے۔ میں تو تمہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ تم میری ماں والی زندگی جیو گی، ایک ایسی زندگی جس میں تم روز مرنے کی دعا کرو گی پر کبھی مرو گی نہیں۔
نہیں بھابھی، سب بتا کر اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی اور زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی کاش آپ ابا اور بھائی کو یہ سب بتا کر ان سے سچائی جان لیتی تو کبھی آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ آپ جانتی تھی میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھی، مگر آپ نے بھی وہی سب کچھ کیا جو کبھی آپ کے ماموں اور نانا میرے ابا کے ساتھ کیا۔ آپ جانتی ہیں آپ کی ماں مرنے سے کچھ دن پہلے ساری سچائی جان چکی تھی۔ وہ ابا سے ملی تھی اور میں اس بات کی گواہ ہوں، اور آج آپ کو ساری سچائی بتاتی ہوں۔ میں بھی آپ کی اماں کے دشمن میرے ابا نہیں، بلکہ آپ کے ماموں اور نانا ہیں، جنہوں نے یہ سب کر کے آپ کی زندگی برباد کی تھی۔ میرے ابا اس دن بارات لے کر اس لیے نہ آ سکے کیونکہ آپ کی ماں کے بھائی اور ابا نے میری بابا کی بہن یعنی ہماری پھپھو کو اغوا کر لیا تھا اور کہا تھا اگر بارات لے کر آئے تو ان کی بہن کی عزت کو داغدار کر دیں گے۔ لیکن ابا دھمکیوں سے نہیں ڈرتے تھے اور بارات لے کر نکلنے لگے تھے جب آپ کے چھوٹے ماموں نے میری پھپھو کو جان سے مار دیا تھا، اور میرے ابا اس وقت کئی دن ہسپتال میں رہے، اور پھر بابا نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر والوں کے کہنے پر شادی کی تھی۔ اس کے بعد میری ماما نے بابا کو سنبھالنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، میری ماما سب کو جانتی تھی، اس کے باوجود بابا سے محبت کرتی تھی کہ وہ واپس جا کر ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ان کی لاڈلی اور جوان بہن کا کیا قصور تھا، مگر ماما نے ان کو اپنے ہونے والے بچے کی قسم دی۔ اور پھر کچھ سال پہلے میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابھی جب آپ کی امی میرے بابا سے ملنے آئی تب ان کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ تب سے بابا اور بھائی اور میں آپ سے محبت کرنے لگے کیونکہ آپ اس عورت کی بیٹی تھی بھلا سکے تھے۔ آپ اس عورت کی بیٹی تھی جس کو میرے بابا آج تک نہیں بھلائے تھے۔ میرے بابا آج بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت موجود الماری کے اندر ہے۔ آپ نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہیں کرتی رہیں جتنا آپ کو پتہ تھا، اور آپ نے خود اپنے گھر کو برباد کر دیا۔ آپ جانتی ہیں جب بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ ایک پل نہیں لگائیں گے طلاق دینے میں۔ دوسرے لوگوں کی لڑائیوں میں آپ نے کیا حاصل ہوا؟ بھابھی مجھے اس مقام تک پہنچا کر آپ کو کیا مل گیا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا بھابھی۔ میرے پاس بیٹھ گئی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نفرت کی آگ میں اتنی آگے نکل گئی کہ کبھی پوری سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور پھر وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں کیا کرتی؟ مجھے اپنے بڑے بھائی کی نظر آتے تھے جو بھابھی سے بہت پیار کرتے تھے۔ بھائی کو سچائی بتا دیتی تو بھابھی کو گھر سے نکال دیتے اور پھر ایک اور کہانی جنم لیتی۔ بابا جو بھابھی کی بہت عزت کرتے تھے کہ بابا کو کبھی پتہ چلے جس عورت سے محبت کرتے تھے اور وہ اس کے گھر کا حصہ صرف اس لیے بنی کہ وہ ہمیں برباد کر سکے۔ جب بابا اور بھائی کو میری طلاق کا پتہ چلا تو میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتہ کہ کس نے میری تصویریں بنا کر میرے شوہر کو بھیجی۔ بابا اور بھائی بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ 2 سال بعد بھابھی کا بھائی عمران واپس آیا تو بھابھی نے مجھ سے اور میرے بھائی سے معافی مانگی اور سارا سچ بتا دیا۔ پھر میری شادی عمران سے ہو گئی۔ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور بابا نے کہا کہ عمران تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اب تک شادی نہیں کی اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی میری کہانی دوبارہ دہرائی جائے۔ آج میری اور عمران سے شادی کر
شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور اپنے شوہر کی محبت اور عزت نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، اور میری بھابھی آج تک مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، اور اب ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو چکا ہے، اور بھابھی اور میں اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو اور مزید ایسی سٹوری آپ کو سننی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہماری آپ کی یہ سٹوری کیسے لگی ہے۔